یہ مسند احمد ابن حنبل میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی آمرکم بخمس اللہ امرنی بہن۔ یہ ایک روایت میں اضافی الفاظ ہیں، اللہ امرنی بہن، دوسری میں نہیں ہے۔ انی آمرکم بخمس کے بعد شروع ہو جاتی ہے بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ۔ مسلمانوں میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دے رہا ہوں، اور یہ حکم اللہ نے مجھے دیا ہے، حالانکہ آپ کو بھی حکم دینے کا اختیار ہے، لیکن آپ نے تاکید کے لیے کہا، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، میں پہنچا رہا ہوں۔ انی آمرکم بخمس اللہ امرنی بہن بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ۔ ذرا دیانتداری کے ساتھ ہاتھ اٹھائے ان مجمع میں سے وہ لوگ جنہوں نے پہلے کبھی یہ حدیث سنی۔ ایک تو ادھر میں نے ہاتھ دیکھا ہے، اس کا چرچا ہی نہیں ہمارے ہاں۔ کیوں؟ یہ اس لیول سے متعلق ہے جس لیول پہ ہم سوچتے ہی نہیں۔ اقامت دین کی جدوجہد، نظام کو بدلنے کی جدوجہد، یہ ہمارے ذہن سے خارج، ہمارے تصور دین سے خارج۔ دیکھیے وہ جو ہے بنی الاسلام علی خمس، اس میں امر نہیں ہے، یہ خبر ہے صرف۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم ہے: شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ یہ حدیث کس کو نہیں معلوم؟ وطن یاد نہ ہو یہ بات دوسری ہے، کس کو نہیں معلوم 5 ارکان اسلام حضور نے بتائے ہیں؟ حالانکہ وہاں یہ ہے میں تمہیں حکم دے رہا ہوں، اور چرچا ہی نہیں ہے ہمارے یہاں۔ جس گاؤں جانا نہیں اس کا راستہ کیا پوچھنا، جب کام ہم نے کرنا ہی نہیں۔ اس کے جو لوازم ہیں ان کے تذکرے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ہے ہمارا اس وقت کا عام مسلمانوں کا تصور۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہ دین کو پھیلاؤ، پہنچاؤ، کتابوں سے، رسالوں سے، ویڈیو سے، آڈیو سے، مواعظ سے، درس قرآن سے، ترجمہ قرآن سے، یا تو یہ کہ اپنی ذاتی نیکی کا تصور ہے، اور یا پھر اس سے اوپر صرف یہ دعوت و تبلیغ۔ اس سے اوپر کی تیسری منزل جسے اقامت دین کہا جائے، جو خصوصی الفاظ حضور کے لیے 3 مرتبہ قرآن میں آئے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ کسی اور نبی کے لیے 1 دفعہ بھی نہیں آئے، حضور کے لیے 3 دفعہ آئے۔ سورہ توبہ، سورہ فتح، سورہ صف۔ یہ چونکہ چیز ہمارے ذہنوں سے نکل گئی ہے، لہذا اس کے جو متعلقات ہیں اس کی طرف بھی توجہ نہیں ہے۔ سیدھی سی بات ہے، منطقی بات ہے۔ جس گاؤں جانا نہیں اس کا راستہ کا کو پوچھنا۔ یہ 5 چیزیں ہیں لازم۔ جماعت کی شکل میں رہو، یہ بھی فرمایا علیکم بالجماع، یہ حضور کی حدیث ہے، علیکم بالجماع، لازم جماعت کی شکل میں رہو۔ اور حضرت عمر کا قول ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ صحابی کا قول بھی حدیث کہلاتا ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں لا اسلام الا بالجماع ولا جماع الا بالامارہ ولا امارہ الا بالاطاعہ۔ کوئی اسلام بغیر جماعت کے نہیں، کوئی جماعت بغیر عمارت کے نہیں، اور کوئی عمارت بے فائدہ ہے اگر اس کی اطاعت نہ ہو۔ تو پہلا حکم بالجماع والسمع، اور سنو۔ سننے کے لیے وابستہ رہنا ہوگا، وابستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ اب یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ حضور پر کوئی بات آئی ہے تو آپ خود ہر ایک کے گھر جا جا کے اس کو پہنچائیں۔ آپ وابستہ رہیں اس نظم جماعت کے ساتھ، جیسے کہ درخت کا پتا جو ہے اس تک بھی جڑ سے لے کر جو غذا آ رہی ہے درخت کے پتے تک پہنچ رہی ہے۔ تو پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، اس پیوستگی کے ساتھ، تاکہ وہ سارے احکام آپ تک خود بخود پہنچے۔ والطاعہ، اور اطاعت۔ 3 چیزیں ہو گئی، بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ۔ اور میں اس کی حقیقت پہلے بھی بیان کر چکا ہوں۔ ہجرت، اس کی بنیاد کیا ہے؟ حضور سے پوچھا گیا ای الہجرت افضل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل ہجرت کون سی ہے؟ فرمایا ان تہجر ما کرہ ربک، ہر اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہارے رب کو پسند نہیں ہے۔ آج اپنے گریبان میں جھانکیے، جو چیز زندگی میں غلط ہے شریعت کی روح سے طے کیجئے کہ اب نہیں ہوگی، اب ختم کر دوں گا، ہجرت شروع ہو گئی آپ کی۔
ان تہجر ما کرہ ربک، ہر اس چیز کو ترک کر دو، چھوڑ دو جو تمہارے رب کو پسند نہیں۔ اور آخری ہجرت تو آئے گی وہ اقامت دین کے آخری مرحلے میں، جب اقدام ہوگا، جب نظام کو چیلنج کیا جائے گا، پھر جو ہجرت ہوگی وہ فرض ہجرت ہوتی ہے۔ مدینے کی ہجرت فرض تھی، ہجرت حبشہ فرض نہیں تھی۔ وہ تو جن لوگوں کی ہمت جواب دے رہی تھی اور جو پرسیکیوشن ہو رہی تھی اور جو تشدد ہو رہا تھا اس کو برداشت نہیں کر پا رہے تھے، انہیں اجازت دے دی گئی کہ ٹھیک ہے چلے جاؤ، حبشہ کی طرف ہجرت کر جاؤ۔ مدینے کی ہجرت فرض تھی۔ اگر کوئی ہجرت نہیں کر رہا، ما لکم من ولایتہم من شیء حتی یہاجروا، تو اے مسلمانوں تمہارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے جب تک کہ وہ ہجرت نہ کریں۔ بلکہ سورہ نساء میں اس کو بھی ایک طرح کا نفاق قرار دیا گیا۔ تو وہ ہجرت بڑی ہجرت ہے، گھر بار چھوڑ کر، اور مکے والے جو گئے تھے چھوڑ کر، وہ قریش کے بھیڑیوں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر گئے تھے اپنے گھر والوں کو، اور ان کا سارا گھر کا سامان لوٹا گیا تھا، اور اس سارے سامان سے وہ کیپٹل فراہم کیا گیا تھا جس کو لے کر ابو سفیان کا قافلہ گیا تھا شام کی طرف، جس کا حضور نے پیچھا کیا تھا لیکن وہ نکل گیا تھا۔ جب وہ واپس آ رہا تھا تب حضور نے پھر اس کو کنفرنٹ کرنے کے لیے مدینے سے باہر نکل کر پروگرام بنایا، لیکن وہ اللہ کو کچھ اور منظور تھا، ادھر سے لشکر آ گیا اور جنگ ہو گئی، جنگ بدر ہو گئی۔ تو ہجرت کیا ہے؟ شروع سے ہجرت کیا ہے؟ ان تہجر ما کرہ ربک، اور سب سے اوپر کیا ہے؟ گھر بار، اپنے آباء و اجداد کی وطن، جہاں آپ کے آباء و اجداد دفن ہے، چھوڑو، جاؤ، اور جاؤ وہاں جہاں پوری طاقت مرکوز ہو جائے تاکہ آپ نظام باطل کو چیلنج کرنے کے لیے ساری طاقت ایک جگہ جمع کر سکیں۔ اور جہاد پوچھا گیا ای الجہاد افضل یا رسول اللہ، سب سے افضل جہاد کون سا ہے اللہ کے رسول؟ فرمایا ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ، کہ اپنے نفس کے خلاف جہاد کرو، اسے اللہ کا مطیع بناؤ۔ وہ سرکش ہے، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ نفس جو ہے امارۃ بالسوء، برائی کا حکم دینے والا ہے، اس کے خلاف کشاکش کرو اور اس کو دباؤ، اسے اللہ کے سامنے جھکاؤ، یہ جہاد افضل ہے۔ اور بلند ترین جہاد قتال فی سبیل اللہ، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ یہ ہے وہ حدیث